الحمد لله الذي كفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا صدق اللہ العظیم. صدر محترم اور گرامی قدر سامعین، اس وقت میرا موضوع سخن ہمارے معاشرے کا ناصور ہے جس نے زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، کتنے ہی جذبات کو مسل کر رکھ دیا ہے. یہ وہ بیماری ہے جسے آپ حضرات جہیز کے نام سے یاد کرتے ہیں. میں نے خطبہ کے بعد حدیث شریف پڑھی ہے جس میں حضور پر نور عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو شخص عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا تو ایسے شخص کو رب ذوالجلال ذلت کے سوا خود نہ دیں گے، اور جو شخص مال کے لالچ میں شادی کرے گا تو اس کو فقر و فاقہ اور تنگ دستی کے سوا کچھ نصیب نہ ہوگا. اسلام کے پاسبانوں، آج ہندوستان کے اندر اور خاص طور سے ہمارے اسلامی معاشرے میں جہیز ایک ایسا ناصور بن گیا ہے جو ایٹمی ہتھیار سے بھی زیادہ خطرناک اور مہلک ثابت ہوتا جا رہا ہے. اس منحوس جہیز کی بنیاد پر ہمارے ہندوستانی معاشرے میں روزمرہ اخبارات کی رونق اظہار بن کر یہ سرخیاں چھٹتی ہیں کہ فلاں شوہر نے اپنے سسرال والوں سے اسکوٹر نہ ملنے پر اپنی نئی نویلی دلہن کو جلا دیا، فلاں شخص نے مزید جہیز کا مطالبہ پورا نہ کرنے پر بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا. عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، داماد مانتا ہے خیرات دیکھیے. پیارے دوستو، اخبارات کی یہ سرخیاں ابھی غیر قوموں ہی کے بارے میں نظر آتی تھی، مگر افسوس، صدا افسوس کی رفتہ رفتہ ہمارے اسلامی معاشرے میں جہیز کے لیے بھینٹ چڑھنے والی کہیں فاطمہ، کہیں رضیہ، کہیں شبنم و فرزانہ اپنے اسلامی شریعت اور کتابوں کے بجائے عمل میں آ جاتی. پیارے دوستوں اور اسلام کے نوجوانوں، عورت رب ذوالجلال کی جانب سے عطا کردہ حسین تحفہ ہے جس نے انسانی زندگی کو رونق بخشی. اسی عورت کے دم سے نظاروں میں خوبصورتی پیدا ہوئی. اسی معصوم کلی نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے خوف و وحشت کو دور کیا. مگر ان تمام باتوں کے باوجود ظلم و ستم کی تاریخ شاہد ہے. اس دار فانی میں جتنے مظالم برپا ہوئے ہیں ان میں زیادہ تر صنف نازک پر کیے گئے ہیں. اس بے رحم سماج نے عورت کو جس نظر سے دیکھا ہے وہ قابل مذمت ہے. تاریخ عالم ان دردناک واقعات سے بھری پڑی ہے. کبھی دنیا والوں نے حضرت مریم کو جنگلوں کی خاک جانے پر مجبور کیا تو کبھی نمرود نے اپنی بیٹی کو ایمان لانے کی پاداش میں آگ میں ڈالا، تو کبھی عرب کے جاہل معاشروں نے لڑکیوں کی پیدائش کو اس قدر منحوس تصور کیا کہ ان کو پیدا ہوتے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. محترم حضرات، آج بھون معصوم دو شہزادوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. جبر و تشدد کی خاردار جھاڑیاں ان کی راہ میں حائل ہیں. آج بھی ان عورتوں کے ارمانوں کا خون کیا جا رہا ہے. غریب گھرانے کی بچیوں پر خدا کی زمین اپنی وسعت اور کشادگی کے بجائے تنگ ہو رہی ہے. زندگی کا ہر لمحہ سانپ بن کر ڈسنے لگتا ہے. جس گھر میں لڑکی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے اسی وقت سے والدین کی نیند حرام ہو جاتی ہے. ایک طرف لڑکی کی اٹھتی ہوئی جوانی ہوتی ہے تو دوسری طرف جنسی بھیڑیوں کی اٹھتی ہوئی نگاہ ہوتی ہے، تو تیسری طرف پڑوسیوں کی چیمی گوئیاں ہوتی ہیں. والدین اس گلاب کے پھول کو سجانے کے لیے جب کسی لڑکے کی تلاش کرتے ہیں تو جہیز کے مطالبات ان کے ارادوں کو مہم اسمار کر دیتے ہیں. ارے جہیز کے ٹھیکیداروں، کان کھول کر سن لو، ذرا دیکھو، سید الانبیاء، تاجدار بدتہا، احمد متبع، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقد مسنون کس انداز سے ہوتا ہے کہ جسم پر جو چادر ہے اس میں 16 پیغام لگے ہوئے ہیں، اور بنت رسول ہونے کے باوجود پیادہ پاشے خدا حیدر کرار رضی اللہ عنہ
اس لیے جہیز میں جہاد چاہیے. ارے اولاد پیدا کر کے جہیز کی تمنا کرنے والوں، اگر تمہارا بیٹا ڈاکٹر ہے تو حضرت علی خلیفہ رسول تھے. اگر تمہارا بیٹا پائلٹ ہے تو حضرت علی اسد اللہ تھے. اگر تمہارا بیٹا انجینئر ہے تو حضرت علی فاتح خیبر تھے. اگر تمہارا بیٹا فکر سیاست ہے تو حضرت علی فکر ولایت تھے. حضرات آئیے ہم سب مل کر اس بات کا عہد کریں کہ اس جہیز جیسی ملعون رسم کو مٹا کر دم لیں گے، کہ اس جہیز جیسی ملعون رسم کو مٹا کر دم لیں گے. یہ سنگرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے. ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے. اللہ ہم سب کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.